وعلیکم۔ آج مورخہ 6 نومبر 2022 کو چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب نے صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کو ایک خط لکھا ہے۔ خط کے مندرجات کچھ یہ ہے: محترم صدر صاحب، جب سے میری پی ٹی آئی حکومت کو ہٹایا گیا ہے، جیسے ہی ہماری قوم میری حقیقی آزادی کی کال پر اٹھنے لگی، ہمیں جھوٹے الزامات کے بڑھتے ہوئے پیمانے کا سامنا ہے۔ ہراساں کرنا، گرفتاریاں اور حراستی تشدد کے عوامل جو ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ وزیر داخلہ نے متعدد بار جان سے مجھے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں اور مجھے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل کی طرف سے مجھے قتل کرنے کی سازش کی اطلاع ملی تھی۔ یہ سازش اس ہفتے کے شروع میں ہمارے لانگ مارچ کے دوران چلائی گئی تھی، لیکن اللہ نے مجھے بچایا اور قاتلانہ حملہ ناکام ہو گیا۔ تاہم آج آپ سے میری اپیل ہے کہ وہ صرف پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 243(2) کے تحت مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے پاکستان کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے درج ذیل سنگین غلطیوں کا نوٹس لیں۔ نمبر 1، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اس وقت ہوئی جب میں بطور وزیر اعظم COAS اور DGISI کے درمیان ہماری ایک خفیہ جو ہے گفتگو لیک ہوئی میڈیا کو۔ اس سے بھی سنگین جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کی محفوظ فون لائن کو غیر قانونی طور پر ٹیپ کرنے میں کون سی تنظیم ملوث تھی؟ یہ اعلیٰ ترین سطح پر قومی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ نمبر 2، امریکہ میں ہمارے سفیر کی طرف جس میں امریکی اہلکار نے ہمارے ایلچی کو حکومت کی تبدیلی کی براہ راست دھمکی سے آگاہ کیا تھا، جس نے اس حوالے سے وہی اطلاع دی تھی جیسا کہ اسے پہنچایا گیا تھا۔ اس معاملے پر میرے دور میں NSC کی میٹنگ ہوئی، کیونکہ میں بطور وزیر اعظم میں نے واضح طور پر فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت ہے، اور NSC نے اسلام آباد میں امریکی ایلچی کو منسٹری آف فارن افیئر کے ذریعے ڈیمارچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ NSC کے اس فیصلے کی توثیق شہباز شریف حکومت کے تحت ہونے والے اجلاس میں بھی کی گئی۔ اس کے پیش نظر 27 اکتوبر 2022 کو DGISPR اور DGISI کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی، جس میں سابقہ 2 حکومتوں کے تحت NSC کے جو فیصلے ہوئے تھے ان سے متصادم بیان دیا گیا اور کہا کہ امریکی حکومت کا پیغام ہمارے ایلچی نے پہنچایا سائفر ہمارے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت نہیں تھی بلکہ محض بد انتظامی کا معاملہ تھا۔ اس سوال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ 2 فوجی بیوروکریٹس عوامی سطح پر NSC کے فیصلے کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ سنگین مسئلہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ فوجی بیوروکریٹس جان بوجھ کر غلط بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2 نکتے اور بھی ہیں جن کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ نمبر 1 پہ جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ عوامی پریس کانفرنس کیسے کر سکتا ہے۔ دوسرا نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 فوجی بیوروکریٹس انتہائی سیاسی پریس کانفرنس کر کے پاکستان کی سب سے بڑی وفاقی جماعت کے رہنما کو کیسے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 3، ISPR جیسی عسکری معلوماتی تنظیم کے پیرامیٹر کو بھی واضح طور پر بیان کرنے اور دفاعی و عسکری امور سے متعلق معلومات تک محدود رکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلح افواج کی سپریم کمانڈر کی حیثیت سے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ISPR کے لیے ان واضح آپریشنل لائنوں کو تیار کرنا شروع کریں۔ جناب صدر، آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سربراہ ہیں اور آپ کو اس کی جمہوریت اور اس کے آئین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کوئی شخص یا ریاستی ادارہ ملک کے قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ ہم ریاستی تنظیموں کے اندر بدمعاش عناصر کے ہاتھوں شہریوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر بدسلوکی دیکھ رہے ہیں، جن میں ہراست، تشدد اور اغوا شامل ہیں۔
آپ ریاست کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہیں اور میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ طاقت کے غلط استعمال اور ہمارے قوانین اور آئین کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے ابھی عمل کریں، جو کہ ہر شہری کے بنیادی حقوق کو یقینی بناتا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان۔